السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله ان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام، ان دو آیات کریمہ سے پہلے
ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا، خود بھی جہنم کا ایندھن بنے اور اپنی آل اولاد کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں جھونک دیا۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ خسارہ پانے والوں کے مد مقابل اب ان دو آیات میں ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے جو فلاح و فوز پانے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونے والے، ان کے عمل و کردار کا اور ان کے اوصاف کا ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، کہ وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، طاغوت کی عبادت کے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ یہاں پہلے دو لفظ قابل فہم ہیں۔ پہلا لفظ ہے اجتنبو، کہ وہ دور رہتے ہیں، یہ جانبا جنب سے، اس کی جمع کا صیغہ ہے۔ جنب کی اصل معنی ہے یہ پہلو کے، یہ بغل کے نیچے یہ جو پہلو ہوتا ہے اس کو جنب بولتے ہیں، اور اس کے معنی میں ہے دور رہنا، بچنا، اجتناب کرنا، پہلو تہی اختیار کرنا۔ ان معنوں میں قدر اشتراک ہے، مقصد یہی ہے کہ اس کے معنی ہے دور رہنے کے، بچنے کے، محفوظ رہنے کے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے البصائر اور علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ اجتنبو جو ہے یہ ابلغ من قول کا اترکو، یہ کہنا کہ اترکو چھوڑ دو، چھوڑ دو اترکو کے لفظ سے وجتنبو کا جو لفظ ہے یہ زیادہ اس میں بلاغت اور فصاحت، اس میں زیادہ معنویت نسبتاً اترکو کے۔ اترکو میں کسی چیز کا چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے، لیکن وجتنبو میں اس کام کے قریب نہ جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک درخت کے بارے میں فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہی معنی کہ اس کام کے قریب نہ جاؤ، اس سے پہلو تہی اختیار کرو، اس سے بچو، یہ معنی ہے وجتنبو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ،
لعلکم تفلحون۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، یہ خمر، شراب، نشے والی چیزیں، جوا، والانصاب، وہ بت جن پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، وما ذبح علی النصب، سورۃ مائدہ ہی میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وہ گوشت تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے جو کسی جگہ پر ذبح کیا جا رہا ہو، اس کو مقدس سمجھ کے، وما ذبح علی النصب، اسی کی جمع انصاب، کہ یہ بتوں کی پرستش ہی نہیں، ان بتوں کی پرستش ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا کے وہاں جا کے ذبح بھی جانور کیے جاتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے بھی بچو، والانصاب والازلام، اور تیروں کے نکالنے سے، قسمت آزمائی کرنے سے، ان سے بھی گریز کرو۔ رجس من عمل الشیطان، یہ بڑا پلید اور برا کام ہے، ناپاک کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی آیت کے آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدون عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ شراب جوے کا انجام بتلایا ہے اس آیت میں۔ پہلی آیت میں ہے کہ ان سے اجتناب کرو، اس آیت میں ہے کہ یہ شیطان تمہیں دشمنی، عداوت، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ یہ شراب نوشی اور یہ جوے کا کام یہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ تاش کی بازی لگانے والے اور اسی طرح دوسری کھیلوں میں جو مگن ہوتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، ذکر و اذکار تو بہت دور کی بات ہے، نماز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ اس کا ضرر اور نقصان اس آیت میں ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے رکتے ہو، باز آتے ہو؟ جب یہ آیت دونوں آیات نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پکار کر بول کر کہا انتہینا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، باز آ گئے، چھوڑ دیا ہم نے۔ اب اس آیت میں غور کیجئے، فَاجْتَنِبُوا کا لفظ، اس سے بچ جاؤ، اور اس سے صحابہ نے سمجھا، خود اہل لغت تھے، اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کے کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ لیکن ہمارے جو اردو پڑھ کے قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا مفہوم متعین کرنے کی جسارت کرتے ہیں، وہ یہ ہذیان بکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ شراب چھوڑ دو، اس کا نقصان بتلایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے ان کی حماقت اور بے علمی کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہی لفظوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے۔ یعنی فَاجْتَنِبُوا کے معنی میں کیا ہے؟ بچو ان سے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن ہمارے یہ دانشور، یہ متجددین، یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں شراب نوشی سے منع ہی نہیں کیا گیا، جوے سے منع ہی نہیں کیا گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ دراصل قرآن فہمی سے جاہل ہونا اور عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے روکا ہے، اور روکا بھی کن الفاظ سے ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، بچو ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی معنی میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى سورۃ الاعلیٰ میں، کہ اس ذکر سے، یہ جو ذکر میں نے نازل کیا ہے، اس ذکر سے نصیحت پکڑتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اسی مفہوم میں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، کہ اس جہنم، یہ جو جہنم ہے، لا يصلها الا الاشقى، اس میں وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا۔ یہ بدبخت کون ہے؟ الذي كذب وتولى، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کو سن کے منہ موڑ کے نکل گیا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رہے گا جو متقی ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے دور رہے گا کون؟ جو اتقا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اجتناب کے معنی میں صرف ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ اس سے دور رہو۔ اسی لیے علماء لغت نے کہا ہے کہ یہ لفظ اترکو سے زیادہ بلیغ ہے، زیادہ اس میں معنویت ہے اترکو کے لفظ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات، والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت طغا سے ہے۔ طغا کے معنی ہے جوش مارنا، سرکشی کرنا، طاغوت کے معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی معنی میں کئی مقام پر یہی لفظ ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش، اس نے بہت حد سے تجاوز کر رکھا ہے، محتاج محض ہونے کے باوجود کہتا ہے میں رب ہوں۔ اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہے؟ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تمہارا رب میں ہوں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم نوح کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ أَظْلَمُوا وَأَطْغَىٰ، کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم وہ بہت ظالم تھی، اظلم و اطغیٰ، اور بہت زیادہ سرکش تھی، حد سے تجاوز کرنے والی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اللہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، کہ جب پانی بہت ہو گیا تو ہم نے تمہیں کہاں بٹھا لیا؟ کشتی پہ بٹھا لیا۔ تو طغا کے کیا معنی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا۔ تو اسی طاغوت، اسی طغا سے، تو طاغوت کے معنی کیا ہے؟ طاغوت کے معنی بھی سرکشی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، اور سب سے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا سب سے بڑا کون ہے؟ اور پہلا فرد کون ہے؟ وہ شیطان۔ شیطان ہے، ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اب دیکھیے اللہ کے مقابلے میں کس کا ذکر ہے؟ جو کفر کرتا ہے طاغوت کی، طاغوت کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ یہ روایت، یہ آیت اس بات میں بالکل واضح ہے کہ طاغوت سے مراد یہاں کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے شیطان ہے، اس کے بعد اس کے چیلے۔ بھئی اللہ کا مقابلہ ہی کرنے کا اس نے ٹھانا ہے نا۔ اللہ نے تو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔
اللہ نے فرمایا کہ کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا تو ملعون ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ یہ جاتا جاتا کہتا ہے کہ جناب مجھے وقت دے دیجئے، میں ان کے ساتھ نپٹ لوں گا، ان کو گمراہ نہ کروں تو مجھے کیا کہنا۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے کھڑا ہو کے اس نے اتنی جسارت کی، اتنا حد سے تجاوز اس نے کیا۔ تو سب سے بڑا طاغی اور سب سے بڑا طاغوت وہ شیطان ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، لَا انفصام لَهَا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اسی آیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، جو اہل ایمان ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، کفر سے نکال کے نور سے مراد ایمان، نور ایمان کی طرف لے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ والذین کفروا، لیکن جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں مفرد لفظ بولا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ لیکن کافروں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے بھائی خواہ وہ طاغوت ہیں۔ شیطان ایک نہیں، شیطان کے چیلے سب شیطان ہیں، اور شیطان کے تابعدار بھی شیطان کے ساتھی۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی۔ وہ انسان جو اللہ کا راستہ چھڑوا کے غیروں کے راستے پہ لگاتا ہے، جو اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کو بھول کے معبود ان کو بناتا ہے جو خود کیا ہے، محتاج محض ہیں، ان کی عبادت کرواتا ہے۔ جو خود موتا ہے، مرنے والے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کی عبادت کرواتا ہے جو سننے پہ قادر نہیں ہے، دیکھنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ کون کانا پھوسی کرنے والا ہے؟ یہ شیطان بھی ہے اور انسان نما شیطان بھی ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ایک نہیں اولیاء، ان کا ایک ولی نہیں، ان کے کئی ولی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح دیکھیے جس طرح اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے بارے میں الہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ الہ، معبود ایک۔ لیکن مشرکین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آلہہ، وہ ایک الہ نہیں، کئی معبود۔ وہ ایک معبود کے پجاری نہیں بلکہ کئی معبودوں کے وہ پجاری ہیں۔ مشرک ایک پر قناعت نہیں کرتا، مشرک ایک پر قناعت نہیں کرتا۔ توحید کا علم بردار موحد آدمی وہ ایک کی پرستش کرتا ہے، ایک کی بندگی کرتا ہے، لیکن مشرک ایک پر نہیں رہتا، کبھی بھی نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک، اس وقت بھی 5 تھے اور عرب میں تو 360 تھے۔ اس وقت 5 تھے، عرب میں 360 تھے،
اور آپ کے پڑوس میں ہزاروں ہیں. ایک پہ کنات ہے. ہندوستان میں آپ کے پڑوس میں ہزاروں ہیں. جس چیز سے خوف آیا ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے ان کے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال اللہ رب العزت نے فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کو راضی کرنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں. یہاں طاغوت پھر اللہ کے مقابلے میں ہے, اور یہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی شیطان ہے. اللہ فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان. آگے وضاحت فرما دی فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا. فرمایا یہ شیطان کے ساتھی چیلے شیطان کے, ان کے ساتھ جہاد کرو. یہ شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جہاد کرو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تاویلا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچے تو اس کی اطاعت کرو. واولی الامر جو حکام ہیں ان کی بات کی بھی اطاعت کرو. لیکن اگر اختلاف پڑ جائے تمہارا کسی حاکم سے, کسی عالم سے, کسی بڑے سے, تو پھر اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے اس معاملے کو لوٹا دو. تمہارا جھگڑا اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر نپٹنا چاہیے. کسی اور کے فرمان پر تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہو پاتا اور نہیں ہو سکتا. آگے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. آگے منافقوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. ان منافقوں کی طرف نہیں دیکھتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور آپ سے پہلے جو قرآن نازل ہوئی ہیں کتابیں, تورات کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, زبور کو مانتے ہیں, حتیٰ کہ آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت سے اپنا فیصلہ لے. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں وہاں کیا تھا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ لو اللہ اور اللہ کے رسول سے. منافق کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں, حضرت صاحب سے فیصلہ لیں, ان بزرگوں سے فیصلہ لیں, اس ہستی سے فیصلہ لیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ آج کے دور میں جناب اقوام متحدہ سے فیصلہ لیں. اسلامی یہ جو کونسل ہے اس وقت, انا للہ و انا الیہ, اس سے فیصلہ لیں. مسلمانوں کی سیاہ بختی اور بد نصیبی تو یہ ہے کہ وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے ان سے کرواتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں. ان کی سیاہ بختی کی انتہا دیکھیے کہ اپنے بارے میں فیصلے, اپنے ملک کے بارے میں فیصلے, اپنے نظریات کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھیں, کیا موقف اختیار کریں. یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کی نقل سلامتی کونسل کی, اقوام متحدہ کی, یورپ کی یا امریکہ کی, ان سے فیصلے لیتے ہیں.
اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ نہیں لیتے، اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر رکھا ہو تو پھر ہم جناب اس کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں۔ آپ کے ملک میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سٹے لے لیتے ہیں کہ جناب اگر سود کو روک دیا ہم نے تو ہماری معیشت برباد ہو کے رہ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے سب طاغوت، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق سب شیطان کی پیروی، شیطان کے چیلے، انسان نما شیطان۔ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کر دو، کفر کرو، نہ مانو ان کو۔ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کا انکار کر دو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی کرتا رہے، شیطان تو تمہیں سیدھی راہ پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو یہ کیا ہیں؟ کان لپیٹ کے اپنی راہ لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ فیصلہ نہ لینے والے اور اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ طاغوت ہے۔ طاغوت صرف شیطان یا بوتی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہم جس کی بھی پیروی کریں، جس کی بھی اطاعت کریں، جس کی بھی فرما برداری کریں، وہ قرآن مجید کے نصوص کے تناظر میں طاغوت ہے، اور اس طاغوت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید نے انہی کو عبد الطاغوت کہا ہے، یاد رکھیے، عبد الطاغوت کہا ہے کہ یہ لوگ طاغوت کے بندے ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم کس کے بندے بنے؟ عبداللہ کے، عبد الرحمن کے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رحمان کے بندے بنے، لیکن یہ ان کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ عبد الطاغوت، یہ طاغوت کے بندے، شیطان کے بندے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہاں پہلی بات، جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، فلاح و فوز پانے والے ہیں، ان کا پہلا وصف اللہ ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، کہ وہ طاغوت سے بچتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج اور عمرہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اس سے کہیں وسیع معنی میں پایا جاتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ اور اسی کے بارے میں جو باقی بات رہ گئی ہے وہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔